اردو پوسٹ پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہی خاندان اس سلسلے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، شاہ فیصل کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی آراء کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کریں۔ شاہ فیصل 14 اپریل 1908 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ 25 مارچ 1975 کو 67 سال کی عمر میں اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں ریاض میں قتل کر دیے گئے۔ ریاض کے مشہور العود قبرستان میں مدفون ہے۔ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس مقصد کے حصول کی کوششیں کیں۔ شاہ فیصل کی والدہ کا نام طرفہ تھا۔ فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے۔ سلطان ابن سعود جو شاہ فیصل کے چچا تھے، ان پر بہت اعتماد کرتے تھے اور وہ سعود کے مقابلے میں فیصل کو ترجیح دیتے تھے۔ فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ فیصل ہی کی سرکردگی میں کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ 1953 میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بن گئے تھے، فیصل ولی عہد قرار دیے گئے۔ 1 سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیر اعظم ہو گئے۔ شاہ سعود کے دور میں وہ بدستور حجاز کے گورنر اور وزیر خارجہ رہے اور شاہ سعود کے زمانے میں جو انتظامی، تعلیمی، مالی اور معاشی اصلاحات ہوئیں اور ترقی کے جو کام انجام دیے گئے وہ زیادہ تر شہزادہ فیصل ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھے۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بننے کے بعد حکومت کو زیادہ عوامی اور جمہوری رنگ دینے کی کوشش کی۔ شاہی خاندان کے اخراجات مقرر کر دیے اور زیادہ رقم تعلیم اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جانے لگی۔ وزارت میں شاہی خاندان سے زیادہ عوام کے درمیان سے وزیر لیے گئے۔ شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت سے اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی فہرست سے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسیع دی گئی، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فراہم کی گئیں۔ شاہی محلات کو تعلیمی و رفاہی اداروں کے سپرد کر دیا گیا۔ مکہ معظمہ، جدہ اور ریاض میں نئی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے، صنعتوں کو ترقی دی گئی اور 1967 میں فولاد سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ سعودی عرب میں پانی کی کمی کی وجہ سے زرعی ترقی کا کام بڑا مشکل ہے اور شاہ فیصل کے دور میں اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور نئی زیر زمین ذخائر دریافت کیے گئے اور برساتی پانی روک کر ندی نالوں پر جگہ جگہ بند تعمیر کیے گئے۔ خارجی میدان میں شاہ فیصل کے دور کے کارنامے داخلی کارناموں کے جتنے ہی اہم ہیں۔ شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تھے تو عرب دنیا انتہا پسندانہ قوم پرستی، نسل پرستی، سوشلزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات کی زد میں تھی۔ عرب دنیا کے یہ سیکولر اور سوشلسٹ عناصر سعودی عرب کو اپنے نظریات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔
سعودی عرب پر رجعت پسند ہونے اور امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، حالانکہ یہ الزام لگانے والے ملک خود روس کے ایجنٹ تھے۔ صدر جمال عبد الناصر کے زمانے میں دوسرے عرب ممالک کی طرح سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کی گئی اور حکومت کا تختہ تک پلٹنے کی کوشش کی گئی۔ شاہ فیصل نے نہ صرف یہ کہ ان تمام نظریات سے سعودی عرب کو بچایا، بلکہ چند سالوں کے اندر کئی عرب ممالک کو اپنا نقطہ نظر اور طرز عمل بدل دینے پر مجبور کر دیا۔ شاہ فیصل کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو جیسے صرف عرب مسئلہ سمجھا تھا، اسلامی دنیا کا مسئلہ بنا دیا۔ شاہ فیصل نے خارجی معاملات میں بڑی دانشمندانہ اور معتدل پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ مسلمانوں کی بھلائی آپس میں لڑنے میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔ اس پالیسی کے تحت شاہ فیصل نے کئی ممالک کے اختلافات دور کیے اور مخالفوں سے سمجھوتے کیے۔ صدر ناصر نے جب نہر سویس کو قومی ملکیت میں لیا اور برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کر دیا تو فیصل نے، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، مصر سے اختلافات کے باوجود مصری فیصلے کی تائید کی اور برطانیہ اور فرانس کی مذمت کی۔ صحرا کے مسئلے پر مراکش اور الجزائر کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کی، یمن اور مصر کے درمیان تصفیہ کرایا، شام اور عراق کے درمیان دریائے فرات کے پانی پر تنازع دور کرانے میں مدد دی، ایران اور اس کے پڑوسی عرب ممالک کے درمیان اختلافات دور کیے۔ اتحاد اسلام فیصل کا بہت بڑا نصب العین تھا اور وہ خوش قسمت انسان تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اس مقصد میں بے مثال کامیابی حاصل کی۔ 1962 میں رابطہ عالم اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی، جو مسلمانوں کی پہلی حقیقی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اگرچہ یہ تنظیم شاہ سعود کے زمانے میں قائم ہوئی تھی، لیکن اس کے اصل روح رواں شاہ فیصل تھے، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ اس کے بعد شاہ فیصل نے اپریل 1965 میں حج کے موقع پر رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر متحد کرنے کا عہد کیا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسی سال انہوں نے 8 نومبر سے اسلامی ممالک کا دورہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ایران گئے، اس کے بعد بالترتیب اردن، سوڈان، پاکستان، ترکی، مراکش، گنی، مالی اور تیونس کا دورہ کیا۔ شاہ فیصل اگست 1966 میں ترکی گئے اور اس طرح ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ بن گئے۔ اس دورے سے نہ صرف سعودی عرب اور ترکی کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملی، بلکہ عربوں اور ترکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور وہ زخم بھرنے لگے جو عربوں کی بغاوت کی وجہ سے ترکوں پر لگے تھے۔ شاہ فیصل نے انقرہ میں صاف صاف اعلان کیا تھا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف اسلام ہے۔ 19 ستمبر 1966 کو تیونس نے ان کے دوروں کو سلسلے کی آخری کڑی تھا۔ عرب دنیا میں ان کا دور رحلات الخیر یعنی بھلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بھلائی اسلامی اطاعت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے شروع سے خصوصی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا تھا۔ شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات کو بہت فروغ ملا۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کی۔ ستمبر 1965 عیسوی کی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے بارے میں کہ سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 1967 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی افواج کی تربیت کا کام پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ اپریل 1968 میں سعودی عرب سے تمام برطانوی ہوا بازوں اور فنی ماہرین کو رخصت کر دیا گیا اور ان کی جگہ پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ شاہ فیصل کے دور میں حکومت میں سعودی عرب نے
1973 کے سیلاب میں مالی مدد امداد فراہم کی اور دسمبر 1975 میں سوات کے زلزلہ زدگان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی $1 کروڑ کا عطیہ دیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے پاکستان سے علحدگی پر شاہ فیصل کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے تسلیم کرنے کے بعد بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا۔ پاکستان کے عوام ان کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے شہر لاہور کا نام انہی کے نام لاہور، فیصل آباد کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا، لائل پور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا، جبکہ کراچی کے سب سے بڑی شاہراہ انہی کے نام پر شاہراہ فیصل کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک بہت بڑی آبادی شاہ فیصل کالونی کہلاتی ہے اور اسی کی نسبت سے کراچی کے ایک ٹاؤن کا نام شاہ فیصل ٹاؤن ہے۔ 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے نے شاہی دربار میں گولی مار کر شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کے جیسی مزید انفارمیٹو ویڈیوز تک آپ کی رسائی آسان ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔